كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، آج کا سبق لیجیے، سبق نمبر 710. یہ سبق جادو سے حفاظت کا بہت ہی مجرب نسخہ ہے، لیکن جو ترتیب میں بتا رہا ہوں وہ ترتیب حدیث شریف میں نہیں آئی ہے، بلکہ علماء حقہ نے لکھا ہے اور بہت لوگوں کو فائدہ بھی ہوا ہے الحمدللہ. تو جس ترتیب سے میں بتا رہا ہوں اس ترتیب سے عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور اگر کسی پر جادو کا اثر نہیں بھی ہے تب بھی اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آئندہ جادو سے حفاظت ہوگی. اس کا خیال رکھنا، حدیث کہہ کر آگے مت بڑھانا. یہ تجارب الصالحین یہ قیامت تک چلتے رہیں گے، اور قیامت تک جو ہے یہ لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. اب جادو سے حفاظت کا بہت ہی مجرب نسخہ. نمبر 1، 11 مرتبہ کوئی بھی درود شریف دھیان سے پڑھ لیجئے. نمبر 2، سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھ لیجئے. نمبر 3، چاروں قل 3 مرتبہ پڑھ لیجئے. نمبر 4، آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ لیجئے. نمبر 5، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. یہ بھی آیت الکرسی میں ہے لیکن یہ الگ سے پڑھنا ہے، اسے 9 مرتبہ پڑھ لیجئے. نمبر 6، ایک آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ توبہ کی آخری آیت میں پڑھ رہا ہوں، اسے 3 مرتبہ پڑھ لیجئے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. یہ آیت 3 مرتبہ پڑھنی ہے. نمبر 7، سلام قولا من رب الرحیم 7 مرتبہ پڑھ لیجئے. نمبر 8، پھر 11 مرتبہ کوئی بھی درود شریف دھیان سے پڑھ لیجئے. پھر اپنے بدن پر اور بچوں کے بدن پر، شوہر کے بدن پر، بیوی کے بدن پر دم کر لیجئے اور پانی پر دم کر کے پی لیجئے یا پلا دیجئے. انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا. یہ بہت ہی مجرب نسخہ ہے. میں اس کا امیجز بنا کے بھی بھیج دیتا ہوں تاکہ موبائل میں آپ محفوظ کر سکیں. اور یہ نسخہ میں نے میری کتاب مومن کے ہتھیار میں بھی الحمدللہ لکھا ہوا ہے. جس کے پاس مومن کا ہتھیار ہو وہ وہاں بھی دیکھ سکتا ہے، اور اگر مومن کا ہتھیار نہ ہو تو امیجز انشاءاللہ آپ کو پہنچ جائے گا. ایک بات کا یہ خیال رکھیں کہ یہ جو عمل بتایا ہے یہ صبح شام بھی کر سکتے ہیں، اور اگر بہت مشغولیت ہو تو 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا تو یہی ہے کہ صبح شام کیجئے، لیکن کافی مشغولیت ہوتی ہے تو 1 مرتبہ بھی کرو گے تو بھی چلے گا. میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جو بھی جادو کی بیماری میں مبتلا ہو عافیت کے ساتھ ان کو جادو سے شفا عطا فرما، اور جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ شیطان کا چھٹ بھیا بننے سے تو ہم سب کو بچا لے. اے اللہ ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، اور ہمیں ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، اور ہمیں ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، اور ہمیں ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو،
اور ہمیں ایسا تیرا قرب دے کہ اس کے بعد تجھ سے دوری نہ ہو، اور بھٹکے ہوئے آہو کو اب سوئے حرم لے چل، اس بھٹکی ہوئی امت کو پھر مسجد والا بنا دے، پھر اعمال والا بنا دے، پھر اخلاق والا بنا دے۔ میں سفر میں ہوں، کیپ ٹاؤن سے سبق دے رہا ہوں، اور جہاں مرج البحرین ہے، دو سمندر ملتے ہیں، وہ یہی جگہ ہے۔ میں اس علاقے سے سبق دے رہا ہوں۔ اے اللہ تو مسافر کی دعا قبول کرتا ہے۔ جتنی دعائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، اے اللہ وہ ساری کی ساری دعائیں خیر کے لائن کے ہم سب کے لیے قبول فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔ آمین آمین۔ اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے ایک مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ دیکھیے میں نے اتنا پڑھا، اب یہ کلمہ عرش کا چکر لگا رہا ہے، طواف کر رہا ہے، اور میرا تذکرہ ہو رہا ہے اللہ کے یہاں۔ آپ پڑھو گے تو آپ کا بھی تذکرہ ہوگا، لیکن دھیان سے پڑھنے کی عادت ڈالنا، استحضار سے پڑھنے کی عادت ڈالنا۔ یہ نہیں کہ روٹی بھی بنا رہی ہو تو کلمہ بھی پڑھ رہی ہو، تمہیں ثواب تو ملے گا، کار بھی چلا رہے کلمہ بھی پڑھ رہے، ثواب تو ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن استحضار پر جو ملتا ہے وہ غفلت پر نہیں ملا کرتا، اتنا ذہن میں رکھنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والحق يسوع الله أكبر الله 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 أكبر لا إله